الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد آن لائن افتا کورس بہرائچ جس نے بہت کم وقت میں اپنا نام اور مقام پیدا کیا اور بہت سے طلبہ ملک کے مختلف حصوں سے اس ادارے سے جڑے اور اس سے فائدہ اٹھایا. ان کی دعوت پر اور اس کے روح رواں عزیزی مولانا مفتی زبیر ندوی سلمہ جنہوں نے آج ہمیں یہ عنوان دیا اور اس موضوع پر ہم سے گفتگو کی خواہش کی، میں ان ادارے کا بھی اور اس کے روح رواں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اہم علمی موضوع پر آج کی یہ نشست منعقد کی. دوسری بات آج کے حوالے سے یہ ذکر کرنا ہم چاہیں گے کہ ای مدرسہ لرن دین وتھ عابدین کے نام سے ایک آن لائن اسلامک ایجوکیشن کا پلیٹ فارم ہے جس کے طلبہ اور طالبات بھی آپ کے اس محاضرے میں شریک ہیں. 15-16 ملکوں کے اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف پروفیشن سے وابستہ ہیں اور بہت دلچسپی، رغبت، محنت اور جدوجہد کے ساتھ وہ لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں. تو میں ان طلبہ و طالبات کا اصل میں یہ کلاس کا وقت تھا، لیکن چونکہ یہ موضوع ان سب کے لیے مفید ہے اس لیے ہم نے آج ان کو بھی آج کے اس محاضرے اور نشست میں شرکت کی دعوت دی ہے. تو میں ان تمام طلبہ و طالبات کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. محترم حضرات، جو عنوان ہمارا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے: مشہور مجامع فقہیہ، تعارف، تاریخ، اہم فیصلے اور نمایاں خدمات. ہم نے بظاہر جو عنوان دیا تھا پہلے وہ یہ تھا کہ اجتماعی اتحاد کے ادارے. تو چونکہ اجتماعی اتحاد کے ادارے ہوں یا مجامع فقہیہ، دونوں سے مراد یکساں ہیں اور وہ ہے المجامع الفقہیہ یا اجتماعی اتحاد کے ادارے. یہ موضوع بہت اہم ہے اور میرے علم کے مطابق عام طور پر ہند و پاک میں، بر صغیر میں اس حوالے سے گفتگو نہیں کی جاتی ہے، محاضرات ان موضوعات پر پیش نہیں کیے جاتے ہیں، جبکہ ہمارا اپنا احساس یہ ہے کہ یہ موضوع طلبہ علوم اسلامی کے لیے، اسٹوڈنٹس آف اسلامک اسٹڈیز کے لیے بہت اہم ہے. یہ اس لیے ہے کہ اس ٹاپک کے ذریعے سے ہم آج کے فقہی رویوں اور معاصر فقہی تحقیقات اور انکشافات سے واقف ہوں گے. اسی طرح فقہ اسلامی میں جو نئے مسائل داخل ہو رہے ہیں اور ان کا جو حل پیش کیا جا رہا ہے اس سے بھی ہم آگہی حاصل کر پائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ علوم اسلامی کے طلبہ و طالبات کے لیے یہ اور اس جیسے موضوعات کو پڑھنا، پڑھانا اور اس پر ڈسکشن، پریزنٹیشنز اور لیکچرز کا منعقد کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آج کے تازہ دم فقہی رویوں سے آگاہ ہو سکیں. میری آواز کے بارے میں کسی صاحب نے لکھا کہ کم آ رہی ہے، کیا سبوں کو یہ شکایت ہے یا کسی خاص صاحب کو؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا شاید پرسنل پرابلم ہو، تھوڑا سا آپ اپنا نیٹ ورک دیکھ لیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذرا میسیجز کا سلسلہ آپ لوگ روک دیجئے، اس کی وجہ سے ذہن بہت ڈائیورٹ ہوتا ہے اور ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے. بلکہ میں اپنی ٹیم سے خواہش کروں گا کہ وہ میسج چیٹ باکس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. جب انشاءاللہ ہم لوگ سوال و جواب کے پر آئیں گے اس وقت ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے. میرا یوٹیوب کا لنک آپ کو بھیج دیا جائے گا یہاں چیٹ باکس میں. اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ تمام محاضرات، لیکچرز وغیرہ ہم آپس میں علمی تبادلہ کر سکیں. بہرحال عزیز طلبہ اور طالبات، یہ موضوع آج کا بہت ہی زندہ و تابندہ موضوع ہے. اس موضوع پر ہمیں پڑھنا چاہیے اور کتابیں بھی اس موضوع پر آ چکی ہیں. محاضرات عام طور پر میں نے تو ہندوستان میں نہیں سنے. اس سے پہلے ہم نے اس ٹاپک پر المعاد العالی الاسلامی کے لیے محاضرہ پیش کیا تھا. آپ حضرات کے لیے ہم نے اسے مزید ڈیولپ کیا، کچھ نئی چیزیں اس میں شامل کی اور اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو آئیے ہم اپنے محاضرے کا رخ کرتے ہیں. یہ جو سلائیڈ ہے، ٹائٹل ہے، آپ کے سامنے ہے. آج کے اس محاضرے کا ہدف اور ٹارگٹ کیا ہے، یعنی کہ جب آپ اس محاضرے کو مکمل کر چکے ہوں گے تو اس وقت آپ کن نتائج تک پہنچیں گے، کیا معلومات آپ تک پہنچ چکی ہوں گی، اس کو ایک بار جان لیجئے.
تو معرفت اہم محاور الاجتہاد الجماعی. یاد رکھیے گا اس میں جیم پر زبر ہے، کبھی بھی اسے کسرے کے ساتھ نہ پڑھیے گا ورنہ بہت ہی بے معنی قسم کا لفظ ہو جائے گا اس مناسبت سے. تو الاجتہاد الجماعی، جو چیزیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بنیادی طور پر یہ 5 نکات ہیں. سب سے پہلے اس کی تعریف اور اس کی مشروعیت، یعنی اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے. دوسری چیز ہے اجتہاد کی کیا قسمیں ہیں بنیادی طور پر، اور اس کے اہداف اور ٹارگیٹس کیا ہیں. تیسرا ٹاپک ہوگا مجالاتہ و نشأتہ، کس کس ایریا میں اجتہاد یا اجتماعی اجتہاد کی ضرورت ہے اسے ہم جانیں گے. اور اسی سے ملی ہوئی ایک چیز ہے نشأتہ، کہ اس کی تاریخ کیا رہی ہے. چوتھی چیز جو آج ہم اس محاضرے کے ذریعے جانیں گے مؤسسات الاجتہاد الجماعی، یعنی کہ اجتماعی اجتہاد کے جو مشہور اور معروف ادارے ہیں ان میں سے چند کا نام اور چند کا تعارف. اسی کے ساتھ ساتھ قراراتہ و ضرورت الاستفادۃ منها، ان فقہ اکیڈمیوں سے جو فیصلے آئے ہیں ان فیصلوں سے چند فیصلوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پر ان سے استفادہ اور فائدہ اٹھانے کا کیا طریقہ ہوگا اس کی بھی ہم جانکاری حاصل کریں گے. تو آج کا جو یہ سفر ہے ہمارا 1.5 گھنٹے کا، اس میں یہ 5 اہم ٹارگیٹس اور ہمارے اہداف ہیں جسے ہم انشاءاللہ ابھی جان سکیں گے. جی ٹیکنیکل ٹیم سے خواہش کروں گا کہ پلیز وہ آبزرو کرتے رہیں اور اسپوٹ لائٹ وغیرہ جہاں رکھنا اسے رکھا جائے. جی اب اس کے بعد میں اپنے اگلے ہدف اپنے اگلے عنوان کی طرف آتا ہوں. دیکھیے اجتہاد بنیادی طور پر یہ اسلام کا، فقہ اسلامی کا وہ اہم ترین عنصر ہے جس نے شریعت اسلامی کو دوام عطا کیا ہے. یعنی اجتہاد کے عمل کے ذریعے سے اسلامی شریعت کو ہم ہر دور اور ہر زمانے کے قابل بناتے ہیں نئے مسائل کا اسلامی حل پیش کر کے، چاہے وہ سماجی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی، تعلیمی، عباداتی ہوں، ان تمام کا حل پیش کر کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اسلامی شریعت وہ کسی عہد، کسی خاص پیریڈ یا کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کمپریہنسو شریعت ہے اور ہمیشہ یعنی صبح قیامت تک انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے. تو ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھا جائے تو جو نصوص شرعیہ ہے، النصوص الشرعیہ یعنی کہ آیات قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ محدود ہیں، لیکن انسانی مسائل اور قضایا لامحدود ہیں. یعنی جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جائے گی، ترقی کرتی جائے گی، نئی نئی ایجادات ہوں گی تو نئے مسائل پیدا ہوں گے، اور ظاہر ہے ان مسائل کا ڈائریکٹ ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے. تو اب اجتہاد کا یہ کام ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے محدود جو لمیٹڈ نصوص ہیں ان سے روشنی حاصل کرے اور ان نئے مسائل، ان نئے ایشوز کا اسلامک سولوشن، شرعی سولوشن پیش کرے. یہ اصل میں اجتہاد کا کام ہے. اجتہاد کی تعریف بہت سے لوگوں نے الگ الگ کی ہے. جیسے اجتہاد شرعی جو ہے، بنیادی طور پہ اجتہاد جس کو کہتے ہیں، ایک مشہور تعریف ہے بذل الفقیہ وسعہ فی استنباط حکم شرعی من دلیلہ التفصیلی، کہ فقیہ کی جب کنڈیشن لگائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اہل ہو، جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اجتہاد کر سکے. غیر فقیہ، غیر مؤہل کا اجتہاد کا اعتبار نہیں ہوگا. تو فقیہ کا اپنی تمام تر کوشش اور جدوجہد خرچ کرنا فی استنباط حکم شرعی، کسی شرعی حکم کو مستنبط کرنے میں، من دلیلہ التفصیلی، شریعت کی تفصیلی دلیلوں کی روشنی میں. تو گویا شریعت کی جو دلیلیں ہیں، چاہے وہ الکتاب والسنہ، الاجماع، القیاس وما الی ذلک، ان تفصیلی ادلہ کے ذریعے سے حکم شرعی مستنبط کرنے کے لیے فقیہ جو جدوجہد کرتا ہے اور اپنی تمام تر توانائی خرچ کرتا ہے، اس کو اصل میں اجتہاد کہتے ہیں. تو یہ ایک بات ہو گئی. اب اس کے بعد دوسری چیز سمجھنے کی ہے، وہ ہے اجتہاد کی قسمیں. اجتہاد کی فقہ نے الگ الگ قسمیں کی ہیں، اور میں اس پوری تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا چونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے.
تو ایک خاص قسم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ ہے باعتبار عدد المجتہدین، اس اجتہادی عمل میں کتنے لوگ شریک ہوئے اس اعتبار سے اجتہاد کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک ہے الاجتہاد الفردی، یعنی کسی انڈیویجول کا، کسی ایک سنگل انڈیویجول کا اجتہاد کرنا، ایک فرد کا اجتہاد کرنا، اور دوسری قسم یہ ہے الاجتہاد الجماعی، یعنی گروپ آف پیپل، ایک فقہا کے ایک مجموعے کا مل کر باہمی اشتراک، کولیبریشن کے ذریعے سے کسی مسئلے کا شرعی حکم تلاش کرنا، یہ بھی ایک اجتہاد کی قسم ہے۔ تو گویا اجتہاد ایک ایسا عمل ہے، نمبر ایک، جو اسلامی شریعت کی دوام اور اس کی کنسسٹنسی، اس کی ویلیڈیٹی کو پروف کرتی ہے، اسے ثابت کرتا ہے۔ نمبر دو، اجتہاد کی الگ الگ قسمیں ہیں، اور ان میں ایک قسم جو ہے نمبر آف مجتہدین کے اعتبار سے ہے، جس میں ہم نے دو قسم بتائی ہے، الاجتہاد الفردی کہ کسی سنگل انڈیویجول کا اجتہاد کرنا، اور دوسرا الاجتہاد الجماعی، کسی گروپ آف مفتیز یا گروپ آف مجتہدین کا اجتہاد کرنا۔ یہ دو الگ الگ قسمیں۔ اب مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اجتہاد کیا، تو وہ ان کا، اگر انہوں نے تنہا اس اجتہاد کے عمل کو مکمل کیا ہے تو وہ اجتہاد فردی کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مسئلے کے شرعی حل کو تلاش کرنے کے لیے اپنے تلاميذ اور اپنے اسٹوڈنٹس اور کمپینینز کے ساتھ جو اس مسئلے کا حل تلاش کیا، جس میں باہمی تعاون اور اشتراک پایا گیا، ایسوسیشن اور کولیبریشن پایا گیا، تو وہ اجتہاد الجماعی کہلائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں اجتہاد کی اس قسم کو سمجھا پایا۔ اب ہم اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اگلا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اجتہاد، جو اجتماعی اجتہاد ہے، الاجتہاد الجماعی ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ثبوت کیا ہے قرآن و حدیث سے، ٹھیک ہے، اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے، اسے ہم چیک کریں گے۔ جہاں تک اس کی ڈیفینیشن کی بات ہے، تو اگر آپ کتابیں اٹھائیں اور موسوعات اور فقہی مدونات، جو فقہی لٹریچر ہے ہمارا، اسے پڑھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں تعریفیں آپ کو مل جائیں گی۔ سینکڑوں نہیں تو کم سے کم کئی درجن تعریفیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ میں نے یہاں پر دو تعریف آپ کے لیے منتخب کی ہے، دو ڈیفینیشنز۔ ایک ہے ما تبذلہ مجموعۃ من الفقہاء من جہد علمی منہجی مشترکین فی استنباط الحکم الشرعی لمسألۃ من ادلتہ التفصیلیہ۔ اس کا ترجمہ اور اس کا ٹرانسلیشن یہ ہوا کہ فقہا کا ایک گروہ جو علمی، یعنی اکیڈمک اور منہجی، یعنی کہ میتھڈالوجی بیسڈ، جو جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ان کا وہ سب کے سب مشترک ہوتے ہیں اس بات پر کہ کسی مسئلے کا حکم شرعی نکالیں، کس سے؟ تفصیلی دلائل کے ذریعے سے۔ تو اس میں دو باتیں یا تین باتیں ہیں۔ ایک ہے مجموعہ من الفقہاء، گروپ آف جورسٹ، یعنی کہ مجتہدین کا ایک گروپ ہو۔ اچھا، ظاہر ہے مجموعہ جو کہتے ہیں وہ اصل میں 3 and plus کو شامل ہوگا، 3 اور اس سے زائد افراد ہوں گے تو مجموعہ کہلائے گا۔ اچھی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ من جہد علمی منہجی، کہ اس جد و جہد میں، استنباط اور اجتہاد کے اس پروسیس میں جو چیز اہم ہے وہ ہے علمی بنیاد، اور اس کے ساتھ ساتھ منہجی بنیاد، یعنی ایک خاص میتھڈالوجی فالو کی جاتی ہے، ایک میکینزم فالو کیا جاتا ہے کسی مسئلے کے شرعی حکم کو جاننے کے لیے۔ تیسری چیز جو اس میں ہے وہ ہے استنباط حکم شرعی، کسی شرعی حکم کے مسئلے کو جاننے کے لیے۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ جب ایسا کیس ہو، ایسی پرابلم ہو جس کا شریعت سے کوئی تعلق ہو، مثال کے طور پر اگر ہم کسی پولیٹیکل ایشو کا سولوشن تلاش کر رہے ہیں کہ جیسے کہ حلقہ اسمبلی ہے، تو حلقہ اسمبلی کی بنیاد کیا ہوگی، کتنے کلومیٹر کا ہوگا، کس طرح آبادی کی تقسیم کی جائے گی، تو یہ ایک پیور شرعی مسئلہ نہیں ہوا بلکہ ایک پولیٹیکل ایشو ہو گیا۔ اسی طریقے سے جیسے کرونا وائرس ہے یا
ابھی ایک نیا وائرس چلا آیا ہے، تو اس کی کوئی میڈیسن آپ ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ شرعی مسئلہ نہیں ہوا، ایک میڈیکل ایشو بن گیا. تو یاد رکھیے گا کہ فی استنباط حکم الحکم الشرعی، شرعی حکم کو مستنبط کرنے کے لیے، اس سے نکالنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کوئی بھی شرعی مسئلہ مستنبط کیا جائے گا تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ شرعی ادلہ ہوں گے. تو یہ اصل میں اجتہاد جماعی یا اجتماعی اجتہاد کی تعریف ہے. اس کی دوسری تعریف جو ایک معاصر عرب اسکالر ہیں ڈاکٹر خالد حسین الخالد، انہوں نے بھی اس کی ایک تعریف کی ہے جو مجھے پسند آئی اور ہم نے اسے یہاں مینشن کیا ہے. هو بذل فئة من الفقهاء من جهودهم في البحث والتشاور لاستنباط حكم شرعي لمسألة ظنية. کہ اجتماعی اجتہاد کیا ہے؟ وہ فقہا کے گروہ کا مشترکہ جد و جہد کرنا، فی البحث والتشاور، تحقیق اور مشورہ میں، لاستنباط حکم شرعی، کسی شرعی حکم کے استنباط کے لیے، لمسألۃ ظنیہ. یہ مجھے بڑی اہم بات لگی تھی، اسی لیے میں نے یہاں پر اس تاریخ کو منشن کیا ہے. کسی ظنی مسئلے میں کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اجتہاد اور اتباع دو چیزیں ہیں. اتباع جو ہے وہ مسائل جس میں شریعت کی نص یا شریعت کی طرف سے انسٹرکشن پوری کلیئرٹی کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ، آتھینٹسٹی کے ساتھ اگر ملا ہو، اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اسلام نے 5 وقتہ نمازیں فرض کی ہیں، تو یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں صرف اتباع کرنا ہے، اس میں صرف فالو کرنا ہے. تو دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں. بعض وہ مسائل ہیں جو غیر ضمنی ہیں اور قطعی ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں ایبسلوٹ شرعیہ انسٹرکشن ہمارے پاس موجود ہے، وہاں کوئی غور و فکر کرنے، تھنکنگ، ری تھنکنگ، آبزرویشن، ریسرچ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. جیسے ہم نے مثال دی کہ 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں تو 5 وقتہ نمازیں فرض ہوں گی. کوئی آدمی اس میں ریسرچ اور تحقیق اور اجتہاد کر کے چاہے کہ اس کو 4 نمازیں بنا دے یا 1 نماز ایڈ کر دے، اس کی گنجائش نہیں ہوگی. لیکن ہے یہاں پر لمسألۃ ظنیہ، ظنی ایسا مسئلہ جس میں ایبسلوٹ ہمارے پاس کنفرم شریعت کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہ ہو. اب مثال اس کی یہ دیکھیے کہ ایک شخص اگر مثال کے طور پر کرونا وائرس کے اس پوسٹ کرونا وائرس جو زمانہ رہا ہے اس میں بہت سے فقہی مسائل پیدا ہوئے. جیسے ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو اس مرض میں مبتلا ہو اور اسی میں اس کی موت ہو گئی تو اس کو غسل کیسے دیا جائے گا اور اس کی تجہیز و تکفین کیسے کی جائے گی. اگر آپ کتاب الجنائز قرآن و حدیث کا کھول لیں یا قرآن کی آیتوں کو تلاش کر لیں تو اس میں بظاہر کوئی ایسا ڈائریکٹ اور کلیئر انسٹرکشن نہیں ہے کہ ایسے وبائی امراض میں مرے ہوئے شخص کی تدفین اور اس کا غسل اور جنازہ ایسے دیا جائے گا. تو یہ ضمنی مسئلہ ہو گیا. تو اس مسئلے میں فقہا اور جورسٹ غور و فکر کریں گے، استنباط کریں گے، اجتہاد کریں گے، شریعت کے نصوص اور اس کے ٹیکسٹ کو سامنے رکھیں گے اور اس کے اندر سے ایک حکم نکال کر وہاں لا کر فٹ کریں گے. تو یہ جو عمل ہے وہ اجتہاد کہلاتا ہے. تو یاد رکھیے گا اجتہاد جو ہے اس کا سرکل یا اس کا دائرہ قطعی مسائل نہیں ہے بلکہ ضمنی مسائل ہیں. آئی ہوپ کہ میں سمجھا پایا. اب اس کے بعد آئیے اس کے ثبوت کی طرف. دیکھیے الاجتہاد جو خالی اجتہاد ہے تو اس کا ثبوت بھی موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن بھیج رہے تھے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ میں کتاب اللہ میں تلاش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سنت رسول میں تلاش کروں گا. کہا اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو کہا کہ اجتہد رأیی ولا آلی، کہ میں اجتہاد کروں گا، اپنی رائے کو صحیح نقطے تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کروں گا اور اس میں کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑوں گا. تو یہ جو حضرت معاذ کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کا تعلق اجتہاد مطلق سے ہے، یعنی اجتہاد فردی سے ہے، انڈیویجول کے اجتہاد سے ہے. اور اجتہاد جماعی جو ہے یا اجتماعی اجتہاد اس کا ثبوت ہم یہاں دیکھ رہے ہیں.
اس میں ہم نے 2 قرآن مجید کی آیتیں نقل کی ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 159 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. یہاں اللہ نے جو ہمیں یہاں پر لینا ہے وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کیا جائے. کن سے؟ صحابہ کرام سے. تو بظاہر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مشورے کے تابع نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، اور ان کو اختیار ہے ڈیسیزن میکنگ کا، فیصلہ لینے کا، انسٹرکشن دینے کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے مشورہ کر لیجئے. تو گویا یہ جو مشورہ ہے یہی اصل میں اجتماعی اتحاد کی بنیاد ہے. تو اس کو اتحاد شورا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وشاورہم فی الامر. اسی طریقہ سے دوسری آیت دیکھیے سورہ شورا آیت نمبر 38 والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاة وامرہم شورا بینہم. جو لوگ اپنے رب کی بات کو مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ان کے معاملات آپس میں شورا کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان کے فیصلے آپس میں شورا کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو وامرہم شورا بینہم، یہ دونوں آیتیں مختلف معاملات میں، مختلف ڈیسیزنز اور فیصلوں میں اجتماعی مشورہ اور اجتماعی اتحاد کی دعوت دے رہی ہیں. اسی طرح تیسری آیت جو یہاں ہم نے ذکر کی کہ دیکھیے قرآن نے اس میں سورہ نساء آیت نمبر 83 میں کہا ہے کہ جب وہ کسی کرائسس کے شکار ہوتے ہیں یا کسی ایمرجنسی سچویشن کا سامنا ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم. ان میں جو اولو الامر ہے ان کی طرف اگر اسے لوٹا دیں. تو یہاں قرآن نے اپریشیٹ کیا ہے بلکہ ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی ہے کہ ہم جب اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے، امن کی صورتحال ہو کہ خوف کی، تو ہم رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف اس بات کو پھیر دیں. تو اس میں بھی ہمیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یہ جملہ بھی جو ہے اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو یہ تینوں آیتیں ایسی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی آیتیں جس میں ہمیں اجتماعی اتحاد کی طرف رہنمائی اور حوصلہ افزائی ملتی ہے. اب ہم اس کے بعد سنت رسول دوسری دلیل کی طرف آتے ہیں. امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں کچھ آثار نقل کیے ہیں صحابہ کے اور خود احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان میں سے ایک وہ ہے جو ہم نے یہاں ذکر کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض منك فيه سنة، کہ ہمارے ساتھ مختلف معاملات اور حالات پیش آتے ہیں اور اس سلسلے میں قرآن میں اگر کوئی آیت نازل نہ ہوئی ہو اور آپ کی بھی کوئی سنت اور آپ کی طرف سے کوئی رہنمائی ہمیں دستیاب نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اجمعوا له العالمین او قال العابدین من المؤمنین، کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو تم علماء کو، اور بعض روایتوں میں آیا کہ اہل ایمان میں سے جو عابدین ہیں ان کو جمع کر لو. اجعلوہ شورا بینکم، اور اس پر آپس میں مشورہ کرو تمہارے درمیان میں. ولا تقضوا فيه برأي واحد، اور کسی ایک فرد کی رائے سے اس میں فیصلہ نہ کرو. یہ جو حدیث ہے اتنی واضح اور کلیئر ہے اجتماعی اتحاد کے حوالے سے، اور حضرت علی ایک اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اتنا اہم مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ مسائل، وہ قضایا، وہ ایشوز جس میں نہ قرآن کے بارے میں قرآن میں کوئی حکم نازل ہوا اور نہ آپ کی سنت سے اس کے لیے کوئی نظیر اور مثال اور رہنمائی ملتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جمع کرو، اور ان کی کوالٹی بتا دی کہ وہ عالمین میں سے بھی ہوں اور عابدین میں سے بھی ہوں، عبادت گزار، متقی و پرہیزگار بھی ہوں اور صاحب علم و فہم بھی ہوں. اور کہا کہ ایک شخص کی رائے پر فیصلہ نہ کرو بلکہ سب مل کر باہمی مشورے سے اس میں کوئی فیصلہ لو. تو یہ ایک بہت واضح دلیل ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ جس کو تم میں سے کسی شخص کو اگر فیصلہ کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرے، اور اگر اللہ کی کتاب میں
کوئی فیصلہ نہ پائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بنیاد بنا کر فیصلہ کریں. وَإِن جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ایسا کوئی ایشو اور مسئلہ آ جائے جس میں نہ کتاب اللہ میں کوئی حکم ملے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ججمنٹس میں کوئی تم کو ججمنٹ ملے تو کیا کرنا ہے؟ تو ایسی صورت میں فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، تو چاہیے کہ جو تم سے پیشتر صالحین گزرے ہیں ان کے فیصلوں کو بنیاد بنا لیا جائے. فَإِن جَاءَ أَمْرٌ، اور اگر ایسا ایشو اور کیس آ جائے جس میں نہ کتاب اللہ میں نہ سنت نبی میں اور نہ تم سے پیشرو علماء اور بزرگوں کے فیصلے میں کوئی اس کے لیے مثال ملے، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، تو اسے چاہیے کہ اجتہاد کرے. فَإِن لَمْ يُحْسِنْ فَلْيَقُمْ وَلَا يَسْتَحْيِ، اگرچہ وہ اس عمل کو نہ کر سکے لیکن کوشش یہ ہے کہ وہ جدوجہد کرے اور اس میں شرم و عار کو راہ نہ دے. یہ دونوں روایتیں جو ہم نے نقل کی، یہ عبداللہ بن مسعود کا اپنا قول ہے اور اس سے پہلی والی جو وہ حدیث ہے. تو بہرحال ایک نہیں انیک حدیثیں اور روایتیں ہیں جس میں ہمیں اجتہاد کی دعوت اور اجتماعی اجتہاد کی ترغیب دی گئی ہے. اب عہد نبوی کا اگر اس حوالے سے آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک اہم بات یہ نظر آئے گی، یہ چیز دیکھنا ہے کہ کن کن ایریاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجتہاد کیا گیا اور اجتماعی اجتہاد کیا گیا. تو یہاں پر جو ہم نے ہیڈنگ رکھی ہے وہ ہے المجالات الاجتہادیہ فی عصر الرسالہ صلی اللہ علیہ صاحبہ علیہ الصلوۃ والسلام. جی، کہ عہد نبوی میں اجتماعی اجتہاد کے دائرے. اب اس میں دیکھیے کہ جن دائروں میں اجتہاد کیا گیا اس میں احکام شریعہ جس میں کوئی نص نہیں تھا، جس میں کوئی انسٹرکشن نہیں تھا ڈائریکٹ قرآن سے، اس میں اجتہاد کیا گیا. مثال کے طور پر دیکھیے اذان کا معاملہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے، نماز کے وقت سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اس وقت تک اذان کا حکم وحی کے ذریعے نہیں آیا تھا، تو صحابہ نے الگ الگ طریقے اور الگ الگ انداز بتائے. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسکشن تھا اور ان کے ساتھ مشاورت تھی، یہی اصل میں اجتماعی اجتہاد ہے. اور ایریا کون سا تھا کہ احکام شرعیہ میں جو شریعہ رولنگز ہے ان میں اجتہاد کیا گیا. اسی طریقے سے جو عہد نبوی کے پولیٹیکل ایشوز تھے اور اس میں بھی یا جنرل ایشوز تھے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا. مثال کے طور پر غزوہ احد کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ یہ طے کرنا تھا کہ جنگ مدینہ میں رہ کر کی جائے گی یا مدینہ سے باہر جا کر کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور ان کے باہمی مشاورت اور ڈسکشن سے یہ ڈیسیزن لیا. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یونائٹڈ فورسز کے مقابلے کے لیے جو اسلام کی بےخونی کے لیے اٹھ کھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فیصلہ لیا. تو اس طرح مختلف پولیٹیکل ایشوز اینڈ سوشل ایشوز جو مدینہ میں پیدا ہوئے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی اتحاد کا سہارا لیا. میں چند ایک مثالیں دے رہا ہوں اور بہت سی مثالیں اس میں دستیاب ہیں. اسی طریقے سے جو جوڈیشری کا دائرہ تھا، قضاء کا دائرہ تھا، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا. جب غزوہ احزاب سے لوٹ رہے تھے اور ایک یہودی قبیلے کی بغاوت اور اس کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان کے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے گا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. تو اسی طرح غزوہ بدر میں جو قیدی تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ان کے مشورے کے مطابق عمل کیا. تو یہ اجتماعی اجتہاد کے مختلف دائرے ہیں جو عہد نبوی میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ بہترین نقوش اور بہت ہی واضح مثالیں ہیں جو رہنمائی کرتی ہیں اجتماعی اجتہاد کی ویلیڈیٹی، اس کی آتھینٹسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مشروعیت پر. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ میں نے ڈائریکٹ یہاں سے جو عصر جدید میں، جو اس ماڈرن ایج میں اجتماعی اتحاد کے جو ادارے شروع ہوئے ہیں، میں ڈائریکٹ اس کی طرف آ گیا ہوں اس کو مختصر کرنے کے لیے. لیکن یہیں پر برسبیل تذکرہ میں چند باتیں ذکر کر دوں. جو خلافت راشدہ کا دور تھا اس میں اجتماعی اتحاد کے ذریعے سے اس دور کے اہم ترین تمام تر ایشوز کو سالو کیا گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشینی، یہ اجتماعی اتحاد کے ذریعے سے عمل میں آئی. اسی طریقے سے
قرآن کی جمع و تدوین کا کام جو کیا گیا وہ اجتماعی اتحاد کے ذریعے سے کیا گیا. اسی طریقے سے جو فوجیں جہاد پر بھیجی گئی تھی وہ اجتماعی اتحاد کے ذریعے سے فیصلے لیے گئے. جو لوگ مانعین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف جو جہاد کیا گیا اس میں حضرت ابوبکر کے دور میں اجتماعی اتحاد کا سہارا لیا گیا. اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کا پیریڈ اور ڈیوریشن 2-2.5 سال کا تھا. اب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورانیہ ہے اور ایرا ان کی جو خلافت کا ایرا ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ حضرت عمر نے اجتماعی اتحاد کے لیے باضابطہ اپنی ایک کونسل بنائی تھی اور اس کونسل میں بہت سے مسائل پر ڈسکشن ہوا اور بعض مسائل پر 1-2 دن نہیں 40 دن سے زیادہ ڈسکشن ہوا اور اس کے بعد جا کر فیصلہ لیا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اجتماعی اتحاد کا گویا وہیں سے اس کی نشوونما ہوتی ہے اور وہیں سے وہ پروان چڑھتا ہے. اور انہوں نے اس کے لیے اتنی زمین ہموار کر دی, اس کے اصول اور ضابطے اس طرح طے کر دیے کہ حضرت عمر اپنی رائے کو اس کونسل پر تھوپتے نہیں تھے, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آراء سے استفادہ کرتے تھے اور باہمی مشاورت اور اجتماعیت کے ساتھ فیصلے لیے جاتے تھے. پھر اس کے بعد تابعین کا دور آیا. تابعین میں بھی کئی اس طرح کے اجتماعی اتحاد کی مثالیں ملتی ہیں. اور پھر میں ائمہ کے دور کی طرف آتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا وہ اجتماعی اتحاد کا صحابہ کے بعد سب سے سنہرا دور تھا, اور خاص طور پر حضرت عمر اور خلفائے راشدین کے دور کے بعد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا جو ائمہ اربعہ ہیں, جو ڈفرنٹ 4 اسکولس آف اسلامک لیگل تھاٹ ہیں, ان میں اور اسکول آف حنفی اسکول آف لیگل تھاٹ ہے, ان دونوں میں ایک بہت ہی فنڈامنٹل ڈفرنس ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ امام زاہد الکوثری نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی ہے فقہ اہل العراق و حدیثہم میں, اور اسی طریقے سے مقدمات میں. ان کے علاوہ امام ابو زہرہ نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے, اور مختلف معاصر فقہا اور اسکالرز نے اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے, اسے پڑھنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس میتھڈ آف اجتہاد کی بنیاد رکھی تھی وہ دراصل اجتماعی اتحاد تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے مسائل ہوتے تھے, اجتہاد ہوتا تھا, اس کو وہ ڈکٹیٹ کرایا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اجتہادی مسائل کو خود لکھ دیا کرتے تھے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے جو مسائل نقل کیے گئے ان کے شاگردوں نے اسے قلم بند کر دیا, پن ڈاؤن کر دیا, اس کے ڈاکومنٹیشن کر دیا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی مسائل ڈکٹیٹ نہیں کرائے, بلکہ ان کی ایک شورا تھی, ایک ان کی کونسل تھی جس میں ڈفرنٹ اسپیشلائزیشن کے ایکسپرٹس موجود تھے. کوئی قرآنیات کا تھا, کوئی حدیث کا تھا, کوئی رجال کا تھا, کوئی عربی اللغہ العربیہ عربی لٹریچر کا تھا, اور نحو صرف کے لوگ تھے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فقہ اجتہاد اور استنباط کے افراد تھے. یہ سب مل کر اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ وہ مسائل کو اپنی کونسل میں پیش کرتے تھے, اس پر ڈسکشن ہوتا تھا, اور کہا جاتا ہے ایک دن میں 1 ماہ سے زیادہ مسائل پر ڈسکشن ہوا, اور اس کے بعد جب سب مل کر کسی رائے پر پہنچتے تھے تو پھر وہ رائے لکھی جاتی تھی, اور اگر ڈفرینسز باقی رہ جاتا تھا تو دونوں رائے کو بڑے احترام کے ساتھ لکھا جاتا تھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے دوش فدوش امام محمد بن حسن شیبانی کی, امام قاضی ابو یوسف کی, امام ظفر کی, حسن کی وغیرہ وغیرہ جتنے ان کے شاگرد ہیں اور ان کے اصحاب ہیں, ان سب کی رائے لکھی جاتی ہے بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے اور فرق کے. تو یہ اجتماعی اتحاد کا جو ایک انسٹیٹیوشن اور بہت ہی لیگل, ویل آرگنائز اور بہت ہی منظم انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی تھی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور امام ابو حنیفہ کے دور کے بعد پھر 2 بڑے کام اجتماعی اتحاد کے ہوئے. اس میں ایک کام تھا مجلۃ الاحکام العدلیہ. یہ جو ہے خلافت عثمانیہ میں ایک قانون بنایا گیا, ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا پوری خلافت عثمانیہ کے لیے, اور اس میں عبادات کے علاوہ جو دوسرے احوال شخصیہ کے ابواب ہیں ان سب سے متعلق, اور معاملات مالیہ کے ابواب ہیں ان سب سے متعلق احکام کو قانون کی شکل میں اسے مرتب اور مدون کیا گیا اور اسے کمپائل کیا گیا.
اسی طرح کا ایک عمل ہندوستان میں ہوا، فتاوی عالمگیری جسے ہم کہتے ہیں، یا الفتاوی الہندیہ جسے کہتے ہیں. یہ دونوں کام اسلامی تاریخ یا فقہ اسلامی کی تاریخ میں اجتماعی اشتہاد کے اہم ترین کارناموں میں اس کا شمار کیا جاتا. ان دونوں میں ہلکا ہلکا فرق ہے، کسی اور موقع سے انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی. یہ تھا اجتماعی اشتہاد کی مختصر تاریخ فتاوی ہندیہ تک. اس کے بعد کا جو دور ہے وہ انشاءاللہ ہم اب اس کو ڈسکس کریں گے. ماضی قریب میں جن لوگوں نے اجتماعی اشتہاد کے اداروں کی انشاء یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے، ان میں 3-4 شخصیتوں کے نام بہت نمایاں ہیں. امام محمد الطاہر ابن عاشور بڑے مشہور مفسر بھی ہیں، اصولی بھی ہیں، اور علم مقاصد کے امام سمجھے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فقہ اسلامی پر بھی ان کو بڑا درک حاصل تھا. ان کا سن وفات دیکھیے 1973 میں ہے، اور انہوں نے جو اجتماعی اشتہاد کی صدا لگائی تھی، وہ جو پہلا ادارہ اجتماعی اشتہاد کا قائم ہوا ہے وہ ہے الازہر کا مجمع البحوث الاسلامیہ. 1961 میں غالباً وہ قائم ہوا، اور اس کے قائم ہونے کے 15 سال پہلے، تو 1961 سے 15 سال آپ پیچھے لے لیں، کتنے سال ہوئے؟ کس سن کی بات ہے؟ یعنی 61 سے 50 اور 45، یعنی کہ 1945 کے آس پاس انہوں نے یہ کتاب لکھی، مقاصد الشریعۃ الاسلامیہ. اس کتاب میں انہوں نے باضابطہ دعوت دی ہے کہ عالم اسلام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ایسی اتھارٹی اور کونسل کی ضرورت ہے جو اجتماعی اشتہاد کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کر سکے اور ان کا اسلامک سولوشن پیش کر سکے. اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے جو قرآن مجید کی بڑی معرکۃ العرا تفسیر سمجھی جاتی ہے، التحریر والتنویر. اس تفسیر میں بھی انہوں نے وشاورہم فی الامر میں آیت ربا کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ربوی معاملات اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، ان سے بچانے کے لیے اور شریعہ ٹرانزیکشن یا شرعی معاملات مالیہ کی جو جائز صورتیں ہیں ان کی رہنمائی کرنے کے لیے علماء کو اجتماعی طور پر اجتہاد کرنا چاہیے اور ان مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے. تو یہ محمد طاہر ابن عاشور یہ سب سے پہلے فرد سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے اجتماعی اشتہاد کی آواز لگائی اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے. اور یہ جو کوٹ ہم نے نقل کیا ہے، وَإِنَّ أَقَلَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْعَصْرِ أَن يَبْتَدِئُوا بِهِ مِنْ هَذَا الْغَرْضِ الْعِلْمِ أَن يَسْعَوْا إِلَى جَمْعِ مجمع علمي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهب المسلمين في الأخطار، ويبسط بينهم حاجات الأئمة، ويصدر فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه، ويعلم أخطار الإسلام بمقرراتهم. تو اس میں جو باتیں انہوں نے کہی کہ علماء پر اس دور میں یہ بات واجب ہے کہ وہ پیش رفت کریں، پیش قدمی کریں ایک ایسے مجمع علمی کے، ایک ایسی اکیڈمی کے کو قائم کرنے کے لیے جس میں علوم اسلامی کے ماہرین مختلف ملکوں اور مختلف دنیا کے حصوں سے شریک ہو، اور ان میں اختلاف مذاہب بھی ہو. یعنی کہ کسی ایک فقہی مذہب کے لوگوں کو جمع نہ کیا جائے، مذاہب مسلمین جو ہیں ان سب کے اختلاف کے ساتھ ان کو جمع کیا جائے، اور پھر یہ لوگ امت کی حاجات کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد اپنے اتفاق کے ساتھ ان جہتوں کی رہنمائی کریں جس پر امت کو عمل کرنا چاہیے، اور تمام عالم اسلام کو اپنے فیصلوں سے آگاہ کیا جائے. تو یہ محمد ابن طاہر عاشور جو بہت مشہور ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس کی صدا اور ندا لگائی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم نام اس حوالے سے ہے، اور وہ ہے الاستاذ الدکتور الفقی محمد یوسف موسیٰ. انہوں نے تاریخ الفقہ الاسلامی، ان کی بڑی اچھی کتاب ہے، پڑھیے گا. اس میں اس فکرے کی بنیاد رکھی کہ نعتقد كل الاعتقاد انه آن الاوان ليكون لنا مجمع للفقه الاسلامی بجانب مجمع اللغة العربية. مجمع اللغة العربية جو ہے یہ مصر میں عربی جو ایکسپرٹس تھے، متخصصین و ماہرین تھے، انہوں نے قائم کیا تاکہ نئے الفاظ کو عربی کا جامع دیا جا سکے اور عربی کی تحدیث اور اس کو ریفریش کیا جا سکے، زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے. بڑا
اہم ادارہ ہے، آج بھی قائم ہے، اس کا ریسرچ جرنل شائع ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح مجمع اللغہ العربیہ ہے اسی طرح مجمع للفقہ الاسلامی بھی قائم ہونی چاہیے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ فإن دراسة الفقه على النحو الواجب الذي نريد تحقيق الغاية من هذه الدراسات أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بإنشاء هذا المجمع الذي ندعو إليه جاهدين. تو ہمارے جو فقہی مسائل ہیں ان کے سولوشن کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک مجمع فقہی قائم کریں اور اس کی دعوت دیں. تو دوسرا فرد جنہوں نے 1963 میں دیکھیے ان کی وفات ہے، اور ان سے پہلے جو تھے طاہر ابن عاشور 1973 میں ان کی وفات ہے، اور ان دونوں نے اس موضوع پر لوگوں کو غور و فکر کی اور کسی فیصلہ لینے کی دعوت دی. تیسرا بڑا نمایاں نام اس میں ہے الامام شیخ مصطفیٰ زرقا کا رحمہ اللہ. شیخ مصطفیٰ زرقا فقہ اسلامی کے بہت ہی نمائندہ اور بلند قامت فقہ میں شمار کیے جاتے ہیں. 1999 میں ان کا انتقال ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ جو 48 جلدوں میں آپ کے پاس ہے، آپ کے مکتبوں میں ہے، اس کے خاکہ ساز بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ترتیب و تدوین میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا. تو انہوں نے بھی اس کی طرف دعوت دی تھی، اور مجمع الفقہ اور جو جدہ میں مجمع الفقہ الاسلامی المجمع الفقہی الاسلامی قائم ہوئی رابطہ عالم اسلامی کے تحت، اس کے بھی فکر ساز اور خاکہ ساز شیخ مصطفیٰ زرقا رحمہ اللہ تھے. تو یہ چند نمایاں شخصیات ہیں جنہوں نے اجتماعی اتحاد کے اداروں کو ایک منظم انسٹیٹیوشنز کی بنیاد کی دعوت دی، اور انہی کی صدا و ندا کا اثر ہوا کہ عالم اسلام کے مختلف حصوں میں اجتماعی اتحاد کے ادارے قائم ہوئے. اب ہم اس کے بعد ایک نئے گوشے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اجتماعی اتحاد کے جو ہے اس کے اہداف اور مقاصد کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں. دیکھیے اس کے کئی اہم فائدے ہیں، اس پر ہم نگاہ کر لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے اجتہاد ایک ایسا عمل ہے، حدیث نے ہمیں اس کی طرف بتایا کہ جب مجتہد کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے تو دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ اپنے اجتہاد کے ذریعے سے صحیح رائے تک پہنچے گا یا اس سے غلطی اور چوک ہوگی. تو جب افراد یا انڈیویجول لیول پر کوئی فرد اگر انڈیویجولی اجتہاد کرے گا تو اس میں خطا کے، غلطی کے، مسٹیک کے زیادہ امکانات اور پاسبلٹیز ہیں. لیکن اگر ایک فقہ کا گروہ مل کر کسی مسئلے کا حل تلاش کرے گا اور وہ الگ الگ ایکسپرٹیز کے حامل ہوں گے تو ظاہر ہے اس اجتماعی اجتہاد میں غلطی کے کم امکانات رہ جائیں گے بمقابلہ انفرادی اجتہاد کے. تو یہ جو اجتہاد جماعی ہے تو یہ جو ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ یہ درستگی کے زیادہ قریب ہے، یعنی اس میں صحیح ہونے کے زیادہ امکانات، صحیح فیصلہ یا اجتہاد ہونے کے زیادہ امکانات موجود ہیں. تو ایک فائدہ یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے زمانے قدیم میں یعنی اصول فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا کہ جو شریعہ کے سورسز ہیں، مصادر ہیں، اس میں الکتاب ثم السنہ ثم الاجماع ثم القیاس. تو اجماع بھی ایک اصل ہے. اب اس پر بڑی ہمارے فقہ کے پاس ڈسکورس ہے کہ اجماع جو ہے وہ واقع ہوا نہیں ہوا، کتنے اجماعات منعقد ہوئے نہیں ہوئے، یہ ایک مختلف مسئلہ ہے. میرے پاس کتاب ہے یہاں موجود اجماع ابن منذر کی، جس میں انہوں نے اجماعات جمع کیے ہیں. ابن منذر النسابوری جو ہے وہ 318 ہجری میں ان کی وفات ہے. تو انہوں نے اس کتاب میں بہت سے اجماعات نقل کیے ہیں، لیکن ان اجماعات کی تعداد کیا ہے اور اس میں جو اختلافات ہیں فقہ کے، وہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے جس کو آپ فقہ میں پڑھتے رہیں. یہاں جو انہوں نے آخری اجماع نقل کیا ہے وہ 842 نمبر ہے، 842. تو گویا ان کے بقول یہ جو ہے فقہ کا ان مسائل پر اجماع ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بعد کے دور میں اجماع جو ہے واقع ہو پایا، کتنے مسائل پر اجماع ہوا، اس میں بڑا اختلاف ہے. اگر اجتماعی اتحاد پر ہم کاربند ہو جاتے ہیں تو یہ ایک الٹرنیٹو بن جاتا ہے، پریکٹیکل الٹرنیٹو بن جاتا ہے اجماع کی طرف. یہاں دو نقطے ضرور سمجھنے کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اجتماعی اتحاد اجماع کے درجے میں نہیں ہے، یہ وضاحت آپ کے سامنے رہنی چاہیے.
اجماع ایک الگ عمل ہے اور اس میں اجماع کا کیا اعتبار ہوگا، سکوتی ہے اور اجماع صریح ہے وغیرہ وغیرہ، ساری تفصیلات آپ اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ اجماع تو نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ اجماع کی ایک صورت بن سکتی ہے، اجتہاد جماعی اجماع کی ایک صورت بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا مجمع الفقہ الاسلامی ہند کے تحت اگر یہاں کے 350 500 اصحاب افتاء اور فقہ مل کر یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ جو ہے بینک کا سود لینا، انٹرسٹ لینا ہندوستان میں حرام ہے، تو یہ فیصلہ گویا کہ قریب باجماع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض دیگر فقہا کا اس میں اختلاف ہو، لیکن اس کے باوجود یہ قریب باجماع یا اجماع کی ایک ہلکی سی صورت اس سے نکھر کر سامنے آتی ہے۔ تو دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی اجتہاد وہ جو ہے الٹرنیٹو بن جاتا ہے کسی درجے میں اجماع کا۔ اسی طریقے سے الاجتہاد الجماعی یقطع الطریق علی ادعیاء الاجتہاد وینظمهم۔ آج کے دور میں جب ہوا پرستی، نفس پرستی بالکل عام ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ خلیج کے ممالک جاتے ہیں یہاں سے باربر کے کام کے لیے اور وہاں سے مجتہد بن کر لوٹ آتے ہیں، تو یہ جو ہے کہ ہر کس و ناکس، جو شخص اہل ہے یا اہل نہیں ہے، جو شخص خواندہ ہے یا ناخواندہ ہے، وہ سب کا سب اجتہاد کا دعویٰ کیے جا رہے ہیں۔ اور بعض ابھی جیسے کورونا میں ایک اجتہاد کا ہم نے سنا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایک صاحب ہیں، بظاہر ان کا دینی نصاب تعلیم سے کوئی تعلق نہیں رہا، یونیورسٹیز میں کچھ پڑھ لیا انہوں نے، تو انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ آن لائن جمعہ کی نماز پڑھائی جائے، چونکہ مسجدیں بند ہیں، اور تمام افراد اپنے اپنے گھر میں صف بستہ ہوں اور نماز پڑھ لیں۔ اب اس میں امام کہاں ہوگا، اس کا گھر آگے ہوگا، پیچھے ہوگا، محلے میں جو لوگوں کی سکونت ہے، ظاہر ہے وہ تو ان کا اپنا جغرافیہ ہے، تو انہوں نے یہ اجتہاد کیا۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ اجتماعی اجتہاد اگر ہم منظم کر لیں تو اس کے ذریعے سے ایسے لوگ جو نااہل ہیں اجتہاد کے، جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت موجود نہیں ہے، ان کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور ان کے جو تفرضات ہیں اس کو لوگ اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ تو اس لیے اجتماعی اجتہاد کا یہ عمل ایک طرف جو نااہل اجتہاد ہے اس کا راستہ بھی روکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتہاد کے عمل کو بہت ہی آرگنائز کرتا ہے۔ اسی طرح چوتھا ہدف یہ ہے کہ جو دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے اور وسائل کی ترقی کی وجہ کر آئے دن اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر ایک مفتی ان مسائل کو حل کرنے بیٹھے تو وہ نہیں کر سکتا۔ آج آپ نے 10 مسئلے حل کیے، کل مزید 15 مسائل پیدا ہوں گے، کل مزید کچھ نئے مسائل پیدا ہوں گے، تو آپ کے پاس اتنا وقت اور اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ ان سب کو حل کر کریں۔ اب مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ کرونا وائرس کے بعد کتنے جدید فقہی مسائل کرونا سے ریلیٹڈ پیدا ہوئے، چاہے وہ جمعہ کا قیام ہو، نماز میں صف بندی کا مسئلہ ہو، تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے مسائل، عیادت کا مسئلہ ہو، ان کی تیمارداری کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسائل ہیں جو پیدا ہوئے۔ اب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور ظاہر امت کو فوراً اس کا حل چاہیے، ایک ایمرجنسی سچویشن ہے اور فوراً اس کا حل چاہیے۔ اسی طریقے سے جو بینکنگ سسٹم ہے اور انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے، اس میں آئے دن نئی شکلیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اب اگر ایک فرد ان کو حل کرنے کے لیے بیٹھے یا انفرادی سطح پر ان کو حل کیا جائے تو ظاہر ہے اس میں غلطیاں بھی خوب ہوں گی، چوک بھی ہوتی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت پر ہم لوگوں کو اس کا سولوشن پیش نہیں کر پائیں گے۔ تو اجتماعی اتحاد جو ہے وہ ایمرجنسی سچویشن میں بھی اور نئے مسائل کے لیے مناسب حل کم وقت میں فراہم کر سکتا ہے اور زیادہ مناسب حل پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے اجتماعی اتحاد کے فوائد۔ اب ہم اس کے بعد اس کے اگلے رخ کی طرف چلتے ہیں جو اسی سے، ضرورت المجامع الفقہیہ، اسلامک فقہ اکیڈمیز کی کیا ضرورت ہے، کیوں ہمیں فقہی ادارے چاہیے؟ یہ پچھلے عنوان سے ہی جڑی ہوئی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ترقی اور وسائل کی تبدیلی کی وجہ سے اتنے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ ماضی میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو دیکھ لیں، یا نوازل کے اوپر جو فقہی کتابیں ہمارے پاس ہیں، صاحب ہدایہ کی
مختارات النوازل یہاں رکھی ہے، انہوں نے اپنے دور کے جدید فقہی مسائل کو جمع کیا تھا. آپ ان کی فہرست کا مطالعہ کر لیں تو اندازہ ہوگا کہ بہت محدود اور معدود مسائل تھے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آئے دن آپ کو نئے نئے مسائل اور بڑی تیزی کے ساتھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اتنے سارے مسائل ہیں، تنہا ایک مجتہد اگر ان مسائل کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی تکییف الفقہی کرے اور اس کے بعد پھر اس کا فقہی حل پیش کرے تو وہ ممکن نہیں ہوگا اس کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈفرنٹ اسپیشلائزیشن پیدا ہو چکے ہیں. اب دیکھیے فقہ اسلامی میں خود آپ کو کتنے اسپیشلائزیشن ہو گئے. فقہ الطب ایک مستقل اسپیشلائزیشن ہے، فقہ الاسرہ ایک مستقل اسپیشلائزیشن ہے، فقہ الاقلیات المسلمہ ایک مستقل اختصاص ہے، فقہ الاولویات ایک مستقل اختصاص ہے، تو فقہ النساء ایک مستقل ہے، فقہ العبادات ہے، معاملات مالیہ ہے. تو اندازہ لگائیے کہ یہ جو فقہ ہے خود اس میں بہت سے اختصاصات پیدا ہو گئے. تو اگر ایک فرد فقہ الطب پر فتویٰ دے رہا ہے، کیا ضروری ہے کہ فقہ المعاملات مالیہ کی اس کے پاس بہترین انڈرسٹینڈنگ ہو؟ تو یہ جو اختصاصات اور اختصاص دقیق ڈیپ اسپیشلائزیشن کے جو الگ الگ دائرے پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ اجتماعی اجتہاد کے ادارے آئیں اور وہ تمام تر اسپیشلسٹ کو لے کر اجتہاد کے اس عمل کو مکمل کریں. اسی طرح تیسرا سبب یہ ہے کہ آج کل مسلکی تعصب اور تنگ نظری کی بنیاد پر، سیاسی اور شخصی مفادات کی بنیاد پر خود فقہی دائرے میں بڑے اختلافات موجود ہیں، آپسی جھگڑے موجود ہیں. تو ان اختلافات کو کم کرنے کے لیے اور ایک ایک مسئلے پر 10 الگ الگ آرا آپ کو نظر آتی ہیں، ان کو جو ہے ایک پیرائے میں لانے کی کوشش کرنے کے لیے اجتماعی اتحاد کے ادارے بہت مفید ہوں گے. چوتھا جو اہم پوائنٹ ہے اور یہ آج کے حالات میں اس کی اہمیت آپ سمجھیے، الظروف السیاسیہ فی العالم الاسلامی، the political situation within the Islamic world. صورتحال یہ ہے کہ آج کل کے جو افتاء کے ادارے ہیں، خاص طور پہ آج کے عرب اور مسلم ورلڈ میں، وہ حکمرانوں کے چشم و ابرو کے اشارے پر کام کرتے ہیں. اب بتائیے سعودی عرب میں وہ تمام چیزیں جو محرمات میں سے تھیں، جو انلیگل سمجھی جاتی تھی شرعی اعتبار سے، آج وہ سب کے سب جائز بنا دی گئی ہیں. تو یہ جو تبدیلی آ رہی ہے فقہی آرا میں، آخر کیا بات ہے؟ کیا ان فقہا کا منہج بدل گیا ہے یا ان کے سورسز بدل گئے ہیں، ان کے مصادر بدل گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کا امپیکٹ ہے. شام میں دیکھیں بشار الاسد کا سرکاری مفتی، اس نے تمام تر ظلم، طغیان، سرکشی شدید جواب فراہم کر دیا. مصر میں آپ دیکھیں اخوان المسلمین کے قتل و غارت گیری کو وہاں کی جو سرکاری مفتی تھے انہوں نے جائز قرار دے دیا. کتنے سینکڑوں علماء ہیں جو عالم عرب میں، سعودی عرب میں اور مختلف ملکوں میں پس دیوار زندہ ہیں اور ان کو شرعی اعتبار سے ان پر بندشیں لگائی گئی ہیں. تو ہمیں جو ہے اجتماعی اتحاد کے جو ادارے ہیں وہ اس طرح کے پریشر سے آزاد ہوتے ہیں. وہ کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ وہ ایک آزاد انسٹیٹیوشن یا ایک شخصیت کی حیثیت سے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. امام یوسف القرضاوی حفظہ اللہ نے مجامع فقہیہ کے خاص قسم کا ایک پورا خاکہ تیار کیا ہے. اس میں انہوں نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ ایسے مجامع فقہیہ قائم کیے جائیں جو سیاسی دباؤ، حکومتی یا سماجی دباؤ سے بلند ہو کر خالص اسلامی شریعت اور قوانین کی بنیاد پر سولوشن پیش کر سکے. تو یہ ہے الظروف السیاسیہ، پولیٹیکل سچویشن جو ہے عالم اسلامی میں. یہ بھی ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ میں اس کی ایک مثال دوں. دیکھیے اقل ترین نکاح کی عمر کیا ہوگی؟ تو اسلامی شریعت میں اس کے لیے کوئی خاص کٹ آف متعین نہیں کیا گیا، کوئی حد بندی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کچھ تعلیمات اور ہدایات موجود ہیں. لیکن عالم عرب کی ایک بڑی مجمع فقہی میں جو کسی سرکاری حکومت کے تحت ہے، وہاں کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ جو اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے 18 سال کی بندش لگائی گئی ہے اس کو بنیاد بنا لیا جائے، اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے اور شرعی حکم کی حیثیت سے اسے لے لیا جائے. تو اس طریقے سے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ ان اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہاں فقہا نے بڑے کھل کر اس کی مخالفت بھی کی اور کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، شرعی ادلہ ہمارے سامنے ہے.
تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کے بعد اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں، مجالات الاجتہاد الجماعی، جو اجتماعی اجتہاد کے دائرے کیا ہیں۔ تو دیکھیے، اجتماعی اجتہاد میں بنیادی طور پر دو کام کیے جاتے ہیں، ایک ہے الانتقائی اور دوسرے ہے الانشائی۔ اب میں اسے ایکسپلین کر دوں گا۔ بہت سے وہ مسائل ہیں جس میں اجتماعی اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے، اگرچہ ان مسائل کا سولوشن اور ان کا حکم ہماری فقہ کی کتابوں میں اور قدیم مجتہدین اور فقہا کے ذخیرے میں موجود ہے۔ اب اس کی میں ایک مثال یہاں پر ہم نے ذکر کی، جیسے مفقود الخبر کا مسئلہ ہے۔ ہندوستان میں یہ اجتہاد کیا گیا تھا، خاص طور پہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا کہ فقہ حنفی میں اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے اور اس کی کوئی نیوز اور کوئی اس کا کوئی علم نہ ہو کہ وہ زندہ ہے، مر گیا، کہاں ہے، کیا کس صورتحال میں ہے، تو ایسے شخص کی بیوی کا کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ تاحیات اپنے شوہر کا انتظار کرے گی؟ تو اس میں لیکن یہ اجتماعی اجتہاد کے تحت یہ مثال نہیں لوں گا میں، یہ تو حضرت تھانوی کا اجتہاد تھا، اگرچہ انہوں نے فقہاء مالکیہ کے ساتھ گفت و شنود کے ذریعے سے یہ فیصلہ کیا تھا، اور ان کے ساتھ فقہ مالکی کے ڈسکشن کے بعد انہوں نے فیصلہ لیا تھا۔ تو فقہ حنفی میں جو ہے 90 سال 40 سال الگ الگ ایج ہے کہ اتنے سال تک وہ انتظار کرے گی۔ اب تصور کیجئے کوئی عورت 20 سال کی تھی اور اس عمر میں اس کا شوہر چلا گیا، تو اس میں 40 سال ایڈ کر دیجئے تو گویا کہ 70 سال تک وہ یعنی کہ انتظار کرے گی، یا 90 سال کا اگر کر لیں تو جناب 100 سال سے زیادہ اس نے انتظار کرنا ہے اس کی عمر کے گزرنے سے۔ تو اس ایسے مسائل جس میں پہلے سے کوئی فقہی اجتہاد موجود ہو، لیکن حالات ظروف بدلنے کی وجہ سے، سچویشن بدلنے کی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں ہم رائے بدلیں، تو اس میں جو اجتہاد کیا جائے گا وہ الاجتہاد الانتقائی ہے، یا اس کو الاجتہاد الترجیحی بھی کہتے ہیں، کہ اس مسئلے میں ہمارے جو پرانے جیورسٹ ہیں، پریویس جیورسٹ اور فقہا ہیں، ان کی جو الگ الگ آرا ہے، ڈفرینٹ اوپینینز ہے، ان میں سے کسی دوسری اوپینین کو لیا ہے اور جو ہمارے پاس تھا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جیسے میں اس کی مثال آپ کو دوں، ہندوستان میں فقیہ النفس حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ نے اسلامک اکیڈمی کے تحت طلاق سکران کے اوپر فیصلہ کیا تھا۔ طلاق سکران کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نشے کی اس حالت میں ہو جب اسے کوئی ہوش و حواس نہ رہے اور اپنے تصرفات اور اپنے ایکشنز کی اس کو کوئی خبر نہ رہے، اس حالت میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس مسئلے میں دو رائے ہے، ایک رائے یہ ہے کہ طلاق سکران نشے کی حالت میں دی گئی واقع نہیں ہوگی، اور دوسری رائے یہ کہ واقع ہو جائے گی۔ خود احناف کے پاس بھی یہ دونوں رائے موجود ہے۔ تو عام طور پر فتویٰ احناف کے پاس ہے وہ وقوع طلاق کا ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن ہندوستان کے تناظر میں دیکھیں کہ ایک شخص جس نے نشہ کیا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس بیوی سے اس کو چند بچے ہوں، تو یہ شخص تو آزاد ہو گیا، طلاق واقع ہو گئی، اور اب یہ دوسرا نکاح کر سکتا، وہ عمر کے کسی مرحلے میں ہو، بحیثیت مرد اس کو نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سماج میں برا نہیں سمجھاتا۔ لیکن وہ عورت جو شادی شدہ ہو، مطلقہ ہو، یا یہ کہ اس کے چند بچے ہوں اور سپریشن ہو گیا ہو، اسے سماج کہاں اپناتا ہے؟ ایسی عورت کا مینٹیننس، ایسی عورت کے نام نفتے اور اس کی سماجی اور اس کی معاشرتی زندگی کا کون رسپانسبل ہوگا؟ جب اسلامی خلافت تھی تو ایسی عورتوں کے لیے اسکالرشپ یا اسٹیفن کا نظم کیا جاتا تھا اور ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کی جاتی تھی۔ تو یہ ہندوستان کے تناظر میں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ان کی کفالت کر سکے۔ اب یہ عورتیں جو ہے در در کی ٹھوکریں کھائیں گی اور اپنی عزت پامال کریں گی اور اپنی عزت نفس کو قربان کریں گی۔ تو ایسی صورت میں الاجتہاد الترجیحی، ٹھیک ہے، یا الانتقائی، کہ یہ جو دو رائے ہے ان میں سے اس رائے کو اختیار کر لیا جائے جو ہمارے حالات اور ہماری صورتحال سے زیادہ قریب ہو اور اس میں ظلم نہ ہو بلکہ عدل کا قیام ہو، تو اس کو کہتے ہیں الاجتہاد الانتقائی۔ اسلامک اکیڈمی کے فیصلوں کا آپ مطالعہ کریں، اس میں کئی مثالیں اس کی مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے حج کے مسائل میں ہے کہ حج میں جو ترتیب ہے قربانی کی اور اس سے پہلے حلق کرانے کی، تو وہ ترتیب احناف کے پاس واجب ہے۔ اسلامک اکیڈمی نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر بھیڑ اور ازدحام کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکے تو بنا ترتیب کے بھی اگر کسی نے کر لیا تو اس پر دم واجب نہیں ہوگا، اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔
اسی طرح تو یہ ہو گیا الاجتہاد الانتقائی یا الترجیحی، اور اس کی مثال میں نے یہاں پہ مفقود الخبر دی اور دو مثالیں آپ کو مزید اضافی ذکر کی. دوسرا ہے الاجتہاد الانشائی، یعنی کہ ایک ایسا مسئلہ جس کا پہلے سے فقہ اسلامی میں کوئی ذکر نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو، اس کے بارے میں ہم کوئی شرعی حکم تلاش کریں اور اجتہاد کے ذریعے سے اس کا شرعی سولوشن پیش کریں. میں جیسے کہ تصویر کا مسئلہ ہے، فقہ اور ائمہ اور مجتہدین کا جو دور تھا اور جو عہد رسالت تھا، اس میں تصویر کی وہ صورت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیوگرافی کی شکل میں یا کیمرے کی شکل میں یا ڈیجیٹل تصویر کی شکل میں، اس کا تصور موجود نہیں تھا. تو گویا قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کوئی تصریح موجود نہیں ہے اس طرح کی تصویروں کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ فقہ کے دور میں جس طرح کی مجسموں کا تصور تھا، اس کے حساب سے فقہ نے احکام بیان کر دیے، لیکن اس طرح کی ڈیجیٹل تصویر کا تصور نہیں تھا. اب یہ آ گیا ہے، اب اس کے بارے میں ہمیں شرعی حکم تلاش کرنا ہے کہ یہ ہے الاجتہاد الانشائی او الابداعی، یہ دونوں اس کو کہا جاتا ہے. ہم آگے بڑھیں گے اس کے بعد. اب دیکھیے جو اجتماعی اتحاد کے ادارے ہیں وہ تین الگ الگ لیول پر کام کرتے ہیں، یعنی جغرافیائی اعتبار سے اجتماعی اتحاد کے دائرے. ایک ہے المحلی، محلی کا مطلب ہے لوکل لیول. میں جس ملک میں ہوں، جس علاقے میں ہوں، جس خطے میں ہوں، وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک اتھارٹی بنا دی جائے، ان کو حل کرنے کے لیے ایک کونسل بنا دی جائے. چونکہ علاقائی مسائل مختلف ہوتے ہیں، عالمی مسائل بہت سے مسائل میں بعض لوگ مختلف ہوں گے. مثال کے طور پر جہیز کا معاملہ ہے، تو جہیز کی رسم ہند و پاک و بر صغیر میں ہے، عالم عرب میں اس کے صورتحال بالکل برعکس ہے. وہاں تو لڑکا خرچ کرتا ہے، لڑکا گھر مہیا کراتا ہے، لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اسباب کا نظم کرے. تو وہاں کے لیے جہیز کا مسئلہ بظاہر کو شرعی مسئلہ ان کا علاقائی نہیں ہوگا، لیکن ہمارے علاقے کا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الاقلیمی، اقلیمی کا مطلب ہوتا ہے ایک سب کانٹیننٹ. مثال کے طور پر یہ جو بر صغیر ہے پورا، یہ ایک سب کانٹیننٹ ہے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں کی تہذیب، یہاں کی ثقافت اور یہاں کے مسائل بہت زیادہ مشترکہ اور کامن ہوتے ہیں. تو ایک اجتماعی اتحاد کا ادارہ ایسا ہو سکتا ہے جو اقلیمی سطح پر ان مسائل کو حل کر سکے. تیسرا دائرہ ہے الاممی، بین الاقوامی سطح پر کوئی اجتماعی اتحاد کا ادارہ ہو جو پوری دنیا میں مسلمان جن مسائل سے دوچار ہیں ان کا سولوشن پیش کرے. یہ الگ الگ لیولز ہو سکتے ہیں، آپ کے علم میں ہونی چاہیے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا. اب اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. المؤسسات، جی یہ جو المؤسسات الفقہیہ والاجتہادیہ، اجتہادی انسٹیٹیوشن، اس میں کئی ادارے ہیں جن کا میں نے یہاں پر ذکر کرنا ہے، صرف نام پڑھتے جائیے گا تاکہ آپ مانوس رہیں. ایک ہے مجمع البحوث الاسلامیہ بالازہر، یہ مصر میں ہے، سب سے پہلا ادارہ ہے، اور جو ترتیب ہم نے ذکر کی ہے وہی ترتیب اصل میں ان اداروں کے قیام کی ہے یا اس کی کرنالوجی کی ہے. دوسرا ہے مجمع الفقہ الاسلامی بمکہ المکرمہ. تیسرا ہے المجمع الفقہی الدولی بجدہ، جدہ میں انٹرنیشنل اسلامک اکیڈمی ہے. چوتھے نمبر پہ الحمدللہ ہندوستان کی مجمع الفقہ الاسلامی بالہند ہے، جس کے بانی میرے دادا حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ تھے، اور اس کے جنرل سیکریٹری میرے والد گرامی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں ابھی. اسی طرح ایک ادارہ ہے المجلس الاوروبی للفقہ والبحوث، یورپی افتاء کونسل فار فتویٰ اینڈ ریسرچ. تو یہ ادارے، اس کے علاوہ بھی کچھ ادارے ہیں جس میں سے مجمع الفقہ الاسلامی سودان ہے، سودان میں یہ ایک باضابطہ انسٹیٹیوشن موجود ہے. اسی طرح رابطۃ علماء المغرب، جو مغرب سے مراد یہ یورپ نہ سمجھا جائے بلکہ مراکش اور مغرب کے جو علاقہ ہے افریقی ممالک ہیں وہ مراد ہیں. اسی طرح پاکستان میں ایک ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، پہلے اس نے بہت اچھے فیصلے کیے، خواتین کے حقوق اور مسائل سے متعلق بھی کئی اہم فیصلے کیے ہیں. اسی طرح امریکہ میں 2002 کے آس پاس میں مجمع فقہاء الشریعہ فی امریکہ یہ قائم کیا گیا، اور اس کے بعد المجمع الفقہی العراقی للدعوۃ والارشاد. تو یہ گویا کہ چند بنیادی اور مشہور ادارے ہیں اجتماعی اتحاد کے. اب میں آتا ہوں مجمع البحوث الاسلامیہ بالازہر پر. اس ادارے کی بنیاد 1961 میں پڑی. اب یاد رکھیے گا کہ 1945 کے آس پاس شیخ طاہر ابن عاشور نے اجتماعی اتحاد کی ادارے کی آواز لگائی تھی، اور اس کے 15 سال کے بعد کم و بیش 1961 میں
अल अजहर में ये इदारा कायम हुआ। इसके कानून और ज़ाब्ते कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसके 25 अरकान होंगे और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मिस्र में अल अजहर में है। इसके बारे में 2-3 निकात बता दिए जाए। हिजरी एतबार से 1381 हिजरी है और इसके जो अराकीन होते हैं वो मुख्तलिफ फ़िक़ही मज़ाहिब और मुख्तलिफ मसलकों से उनका ताल्लुक होता है। 20 यानी इसके हमने बताया कि 25 अरकान से मिलकर ये मजमा काम करती है, उसमें 20 जो है नॉन इजिप्शियन होते हैं, मिस्र के बाहर के उलमा को रुकन बनाया जाता है, लेकिन 30 जो है वो मिस्र होते हैं। शेखुल अजहर जो होते हैं वो इस मजमा के डायरेक्टर, उसके रईस होते हैं। दूसरा मजमा है अल मजमा अल फ़िक़्ह अल इस्लामी बिमक्का अल मुकर्रमा ताबिअ लिराबितत अल आलम अल इस्लामी। राब्ता आलम इस्लामी मुस्लिम वर्ल्ड लीग आलम इस्लाम का एक बहुत ही मौक़र इदारा हुआ करता था। आज के हालात में यही कह सकते हैं कि जिस इदारे का ज़मीर मार दिया गया और अब आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे फैसले अभी जमात तबलीग के बारे में कैसी बातें कही गई। तो ये इदारा था जो असल में फ़िक़्ह अकेडमी के अंडर राब्ता आलम इस्लामी के अंडर काम करता था। इसके जो खाका साज थे, जैसा कि मैंने बताया, शेख मुस्तफ़ा ज़रक़ा रहमहुल्लाह, और पूरी दुनिया से बहुत अहम और मुमताज उलमा और फुक़हा इससे वाबस्ता रहे। इमाम यूसुफ अल-क़रज़ावी भी और खुद वालिद गिरामी हज़रत मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी भी इसके रुकन थे। अभी 4 या 5 साल पहले बाज़ाब्ता एक डिसीजन के जरिए से इस मजमा फ़िक़ही को बंद कर दिया गया है। अब ये मुअत्तल है, बल्कि मुक़फ़्फ़ल है, इसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसका जो हेड क्वार्टर था वो मक्का मुकर्रमा था। इसने बहुत अहम काम किए, बड़े अहम फैसले लिए। इसी के साथ साथ एक दूसरा जो है वो मजमा है और वो है मजमा अल फ़िक़्ह अल इस्लामी अद्दुअली। ये मक्का की मजमा का जिक्र है और हिजरी एतबार से 1398 हिजरी में इसकी बुनियाद रखी गई और इससे बहुत से फैसले हुए। इस मजमा अल फ़िक़्ही का एक मजल्ला शाया होता है, मेरे पास उसकी कॉपीज मौजूद हैं, बहुत इल्मी मजल्ला है, जरूर पढ़िएगा इसकी बहूस को। इसके बाद एक और मजमा कायम हुआ जिसका नाम है मजमा अल फ़िक़्ह अल इस्लामी अद्दुअली बिजिद्दा, इंटरनेशनल इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी जिद्दा। ये असल में इस्लामी काउंसिल जो है, मुनज़्ज़मतुल मुअतमर अल इस्लामी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जो एक बड़ा इदारा था जिसके 50 से ज्यादा जो मुस्लिम मुल्क थे वो सब के सब इस काउंसिल के मेंबर थे। उस काउंसिल ने एक मजमा अल फ़िक़्ह इस्लामी की बुनियाद रखी 1983 में। इसका ये अभी भी काम कर रहा है और इसका जो मक़र है वो जिद्दा में है। इसने भी बहुत से इल्मी काम किए हैं। एक मालूमातुल क़वाइद अल फ़िक़्हिया के नाम से एक बड़ी इंसाइक्लोपीडिया इसने तैयार की और उसके साथ साथ इसके जो मजल्ले हैं वो भी बहुत आलिमाना और फ़क़ीहाना अंदाज के हैं। फ़िक़्ही रंग और आज के फ़िक़्ही मुआसिर मसाइल की जानकारी के लिए इन मजल्लात का पढ़ना बहुत मुनासिब होगा। इसके जो सेमिनार हुए हैं वो मैंने यहाँ 23 लिखे हैं, ये चंद साल पुराने हैं, इसमें कुछ का इजाफा हुआ होगा, तो ये यानी कि 30 के अंदर इसके सेमिनार हुए हैं। अच्छी बात है। इसके बाद मैं चलता हूँ आपको लेकर इस्लामिक अकेडमी इंडिया की तरफ। 1988 में फ़क़ीहुन्नस हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी रहमहुल्लाह ने इसकी बुनियाद रखी और ये इदारा हिंदुस्तान की तारीख में एक संगमील की हैसियत रखता है। और इसने क्या तब्दीली हिंदुस्तान के माहौल में पैदा की उसकी तरफ मैं इशारा किए देता हूं कि हिंदुस्तान में जदीद फ़िक़्ही मसाइल पर लिखने और बोलने वालों की तादाद अगर कदीम दौर में देखा जाए तो चंद अफराद थे, चंद फ़ुक़हा और मुफ्तियान किराम थे जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। लेकिन इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी ने एक बहुत बड़ा इल्मी फ़िक़्ही इनक़लाब बर्पा किया और इसके जरिए से अफराद साजी का इतना बड़ा काम हुआ कि आज अल्लाह का शुक्र है सैकड़ों नौजवान पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं जो जदीद फ़िक़्ही मसाइल पर बहुत ही इल्मी बसीरत के साथ कलम उठाते हैं और उन मौज़ूआत का हक अदा करते हैं। तो ये फैज़ है इस्लामिक अकेडमी का। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ओखला बटला हाउस ओखला में, और इस इदारे की बुनियाद 1988 में रखी गई और पहला इसका सेमिनार 1989 में मुनक़िद हुआ और हिंदुस्तान के तमाम जो मशहूर दारुल इफ्ता हैं उन सब की नुमाइंदगी रखी गई। और काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मनहज ये था
کہ وہ تعصب اور تنظری سے بلند ہو کر علمی مسائل پر غور و فکر کرنے کے روادار اور دعوے دار تھے. تو چنانچہ اسلامی فقہ اکیڈمی میں مختلف مسالک کی نمائندگی رکھی گئی. حنفی فقہ اور مفتیان کرام بھی رہے, شافعی بھی رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے, اہل حدیث مکتبہ فکر ہے, جماعت اسلامی استوار کیا, اور عالم عرب کے جتنے بڑے بڑے فقہا تھے اس دور کے, ان سب کو ہندوستان بلایا اور ان سے علماء ہند کو کے لیے مواقع فراہم کیے تبادلے اور علمی اشتراک کے. ان میں جو ممتاز نام ہے اس میں ڈاکٹر رواس قلعجی بہت بڑا نام ہے معاصر فقہ میں. اسی طریقے سے معاصر فقہ میں شیخ علامہ وحدہ زہیلی کو آپ جانتے ہیں, امام یوسف القرضاوی اور فلاں جتنے بڑے فقہا ہیں ان سب کو ہندوستان بلایا اور بریجنگ گیپ کا کام کیا. جو خلیج تھی علمی اور فقہی ہندوستان اور عالم عرب نے اس کو دور کیا, اور آج ماشاءاللہ اسلامک فقہ اکیڈمی کی دعوت پر سینکڑوں عرب میں کہہ سکتا ہوں کہ 100 سے زیادہ عرب علماء یہاں شریک ہو چکے ہیں اور فقہ اکیڈمی کے کاموں کو بہت ہی وقار اور اعتبار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. فقہ اکیڈمی کے حوالے سے میں 2-3 صرف یہاں اہم نکات ذکر کر دوں. اب تک جو اس کے سیمینار منعقد ہوئے ہیں وہ 30 سے زائد ہیں. کورونا کی وجہ سے یہ سلسلہ رکا تھا. اس کا آخری 2 یا 3 سیمینار ابھی 1-2 ماہ پہلے المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد میں ہم لوگوں نے اس کو ہوسٹ کیا تھا, اور منتخب چنندہ علماء کو بلایا گیا تھا 100 کے قریب, اور بڑے اہم مسائل پر یہاں فیصلے لیے گئے. جو موضوعات ہیں جن پر ابھی تک فقہ اکیڈمی نے فیصلے کیے ہیں وہ 145 سے زیادہ ہیں, اور ٹاپکس جو ہیں وہ اور جو فیصلے لیے گئے ہیں وہ 800 کے قریب ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو فقہی بحوث اور مقالے اکیڈمی سے شائع ہوئے ہیں وہ 5000 سے زیادہ ہیں. اندازہ لگائیے کہ اتنے کم عرصے میں اکیڈمی نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے. اسی طریقے سے جو علمی تالیفات مختلف اہم علمی فقہی معاصر موضوعات پر کتابیں طبع ہوئی ہیں وہ جو ہے 140 سے زائد ہیں. اب اس کے بعد ایک اہم نام ہے المجلس العربی للافتاء والبحوث, یورپی افتاء کونسل. اس کی بنیاد رکھی تھی امام یوسف القرضاوی نے, اور اس کا منشا یہ تھا کہ یورپ کے جو سماجی اور معاشرتی حالات ہیں وہ عالم عرب اور ہندوستان اور افریقہ کے مسائل سے بہت مختلف ہیں. تو وہاں کے جو مینورٹیز ہیں, مسلم اقلیتیں ہیں, ان کو جو آئے دن نئے مسائل معاشرتی, مالی, اسلامی, عباداتی مسائل ہیں ان کا سولوشن پیش کرنے کے لیے خاص طور پر یورپی افتاء کونسل کی بنیاد رکھی گئی, اور لیڈن برطانیہ میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. اس کی بنیاد 1997 میں رکھی گئی, اور جی ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے ایسوسیشن ہے مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ, اتحاد المنظمات الاسلامیہ فی اوروپا, یورپ میں جو اسلامک آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا ایسوسیشن ہے. اس کے بھی 30 سے زائد فقہی سیمینار منعقد ہو چکے ہیں. یورپی افتاء کونسل کے جو فتاوی ہیں اس کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے مائنورٹیز کی فقہ کے حوالے سے, اور انہوں نے بہت ہی وسعت اور کشادگی کا ثبوت دیا ہے. ٹھیک ہے, اس تفصیل سے میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. اب آگے چل کر ایک آخری نقطے کی طرف بڑھتا ہوں, وہ ہے طریقۃ الاستفادہ من المجامع الفقہیہ. جو اسلامک فقہ اکیڈمیز ہیں یا اجتماعی اتحاد کے جو ادارے ہیں ان سے ہم اور آپ بحیثیت طالبان علوم اسلامیہ اور طلباء فقہ کے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے المنہجیہ, میتھڈالوجی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اصل میں ایک خالص فقہی ذہن کی نشوونما کے لیے ضروری ہے کہ ان مجامع فقہیہ سے جو مجلات علمیہ شائع ہوتے ہیں انہیں پڑھا جائے, اور اس کا انالیسس کیا جائے, اس کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے فقہی مسائل کے اوپر مقالات اور بحوث لکھے ہیں. ہندوستان میں جیسے مجموعہ الفقہ الاسلامی ہند ہے, یہ عرض مسئلہ پہلے سوال نامہ پیش کیا جاتا ہے, مقالات اس سے لیے جاتے ہیں, مقالہ نویسی میں فقہی مناہج کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے, اصول و ضوابط کی پابندی کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد ان مقالات پہ خلاصہ تیار کیا جاتا ہے, پھر عرض مسئلہ ہوتا ہے, پھر بحث و نقاش ہوتا ہے, اور ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد جو ہے کوئی فقہی فیصلہ صادر کیا جاتا ہے. تو المنہجیہ میتھڈالوجی جو ہے وہ بہت اہم ہے. فقہی مسائل پر قلم اٹھانے سے پہلے, فقہی مسائل پر کسی لکھنے سے پہلے
میں گزارش کروں گا اپنے تمام طلبہ اور اسٹوڈنٹ سے کہ ضرور کسی ایک علمی مقالے کو پڑھ جائیے. سعودی عرب سے جو وزارت العدل ہے، منسٹری آف جسٹس ہے، وہاں سے ایک مجلہ شائع ہوتا ہے، مجلۃ العدل. اس میں بھی اس طرح کے فقہی مسائل شائع ہوتے ہیں، اور وہ عربی اور انگلش دونوں میں مقالے یکساں شائع کیے جاتے ہیں. تو جو لوگ عربی مقالات پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے یہ سارے مجلات موجود ہیں، اور جنہوں نے صرف انگلش پڑھنا ہے تو وہ مجلۃ العدل کے انگلش ورژن سے استفادہ کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہے القرارات، فیصلے. میں شکایت کروں گا اپنے طلبہ سے کہ ہم جدید فقہی مسائل پر فتاوی لکھتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ جو فقہ اکیڈمیز نے فیصلے کیے ہیں ان کو ریفر کریں اور ان کا مطالعہ کیا جائے. تو آپ سب سے میں گزارش کروں گا، مجامع فقہیہ کے فیصلے مطبوعہ شکل میں عربی میں بھی دستیاب ہیں، اور ہندوستان میں اسلامک فقہ اکیڈمی کو اللہ جزائے خیر دے کہ اس نے مجمع الفقہ الاسلامی جدہ، المجمع الفقہی الدولی جدہ، مجمع الفقہ الاسلامی مکہ، یورپی افتاء کونسل، اور اس کے ساتھ ساتھ خود اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، ان تمام کے فیصلوں کو الگ الگ کتابوں میں اردو میں ترجمہ کر کے طبع کرا دیا ہے، اور دلی میں یہ کتابیں آپ کو بآسانی دستیاب ہیں. تو ان فیصلوں کو ضرور حاصل کیجئے اور ان کو پڑھیے، اور ابواب کی ترتیب پر بھی ہے اور زمانی ترتیب پر بھی یہ فیصلوں کی کتابیں موجود ہیں. اسی طرح تکیف الفقہی، کسی مسئلے پر سوچنے کے لیے جو فقہی اسلوب ہونا چاہیے، اور کسی مسئلے کی فقہی حیثیت کو جاننے کے لیے جو روٹ ہونا چاہیے، وہ بھی اگر ہمیں جاننا ہے تو ان مجامع فقہیہ کی جو بحوث ہیں اسے ضرور پڑھا جائے. اسی طرح البحث العلمی، آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اجتماعی اشتہاد کے ادارے یہ صرف اشتہاد نہیں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف علمی اور اکیڈمک اور ریسرچ پروجیکٹ بھی چلاتے ہیں. انہی میں سے جو مجلات میں نے کہا وہ ہے، اور مختلف نئے موضوعات پر صاحب قلم سے لکھوایا جاتا ہے اور ان کے مقالے شائع ہوتے ہیں، تو ان بحوث کو پڑھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ الثقافہ العامہ، آج کے دور میں جو فقہی ذخیرہ ہے، جو بالکل تازہ دم ہے، آج کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، اس پر بہت بڑا اہم علمی ذخیرہ آپ کو دستیاب ہوگا. تو فتویٰ نویسی میں، فقہی مقالات کی قلم بندی کو لکھنے میں آپ ضرور ان فقہی مقالات سے استفادہ کریں. هذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین. میں مکرر شکریہ ادا کرتا ہوں تمام پارٹیسپینٹس کا، لرننگ وتھ عابدین کے اسٹوڈنٹس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن فتویٰ کورس، افتاء کورس کے بھی اسٹوڈنٹ کا، اور اس کے منظم اور ناظم برادر عزیز جناب مولانا مفتی زبیر ندوی کا، کہ انہوں نے ہمیں اس موضوع پر بولنے کے لیے، گفتگو کرنے کی دعوت دی. اور یہ میں نے خلاصہ ذکر کیا ہے، اس موضوع پر کئی سو صفحات ہم نے پڑھے بھی ہیں اور بہت سی کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ ان تمام کتابوں کا یا ان میں سے اہم کتابوں کا ہم نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. فجزاکم اللہ خیرا. هذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. احقر محمد زبیر ندوی بات کر رہا ہے. آج کا محاضرہ ماشاءاللہ ہمارے افتاء کورس کے مشارکین نے اور آپ کے خصوصی کورس کے مشارکین نے ماشاءاللہ بہت غور سے سماعت فرمایا. اور حقیقت یہ ہے کہ جس جامع انداز میں اور مختصر وقت میں آپ نے اس کی تاریخ کو، اس کی پوری تکیف کو بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا اتنے کم وقت میں شاید کوئی دوسرا نہ سمیٹ سکتا ہو، بیان کر سکتا ہو. اور ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کسی اہم موضوع پہ دعوت دیں گے آپ کو، اور امید کرتے ہیں کہ استاد گرامی قدر انشاءاللہ اسے قبول فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو علمی اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے رہنے اور ایک دوسرے کے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اعتبار سے ہمارا اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ استوار رکھے. اس دور میں سمجھتا ہوں کہ فقہ اکیڈمی کے جو مجلات شائع ہوئے ہیں اور اس کے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. اور خود ہم اپنے یہاں تمرین فتاوی میں جو سوالات دیتے ہیں، بطور خاص جو جدید مسائل ہوتے ہیں، تو ان میں باضابطہ صراحت بھی کرتے ہیں کہ اکیڈمی کا جو فیصلہ وہ نقل کریں. کئی مسائل ایسے ابھی ہم نے دیے ادھر، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے سلسلے میں ہم نے دیا، اور استجار ارحام کے بارے میں ہم نے دیا، اور اس طریقے کئی مسائل آئے. تو اس میں ہم نے باضابطہ پابند کیا کہ جو اکیڈمی کا جو سیمینار ہوئے ہیں اور اس کے جو
फैसले सादिर हुए हैं, बल्कि मैंने हर एक उसकी PDF भी फराहम की और उनको तरगीब दी कि पूरा पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन बतौर खास आज के मुहाजरे से जो 3 पॉइंट सामने आए, एक तो ये कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, यानी फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया ही एक वाहिद इदारा नहीं है जो ऐसा कोई काम कर रहा है और जिसको सिर्फ हम ही लोग जानते हैं, बाकी दसियों इदारे ऐसे पाए जाते हैं जिनकी मुफस्सल तारीख है। दूसरी बात है कि यानी ये भी सीखने का तरीका होता है, मलका होता है कि किसी मौजू पर मुहाजरा देने के लिए, लेक्चर देने के लिए किस तरीके से हम उसकी तस्वीर साजी कर सकते हैं, उसका खाका तैयार कर सकते हैं। ये भी आज के मुहाजरे से एक सीखने की चीज थी कि एक ऐसा मौजू, अछूता मौजू या जिससे हम लोगों के बहुत कम आशनाई है, उस मौजू पर इतना बेहतरीन, मुफस्सल और जामे अंदाज में और दुखूल गैर से माने इस तौर पर मुहाजरा तैयार किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक सीखने की चीज है और मैं अपने मुशारिकीन से कहूंगा कि इस तरह की चीजों को वो बाद में कोशिश करें, चाहे वो मुहाजरा आप कहीं ना दें, लेकिन जैसे आप मस्जिद के खतीब हैं तो इस तरह के जामे अंदाज में उसको तैयार करें, खुत्ता तैयार करें कि आज हमको जुम्मे में इस अंदाज में बोलना है, या कहीं प्रोग्राम में जाना है तो उसके लिए भी इस तरह तस्वीर साजी कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है कि फ़िक़्ह एकेडमी से जो इस्तिफादे के मुख्तलिफ तुरुक हैं, एक तो उसके एकेडमी से कब मेंबर बना जाए, उसके लिए मकाले लिखे जाएं, उसके फैसलों को इस्तेमाल किया जाए, उसकी तरफ दावत दी जाए, और ये जो मुख्तलिफ तरीके आपने बयान फरमाए हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम नुक्ता था और ये सामने जरूर आना चाहिए था। इससे अहकर को भी ज़ाती तौर पर काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं तो फ़िक़्ह एकेडमी से तकरीबन 6 सालों से मुंसलिक हूँ और मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह 2-2, 3-3 मौज़ूआत पे मैं मकाले भी लिखकर भेजता रहता हूँ। 5 सेमिनार में मुझे शिरकत का मौका भी मिला। तो मैं ज़ाती तजर्बे की रोशनी में बात कह सकता हूँ कि एकेडमी से जुड़ जाने में आदमी के सामने इल्म का दरवाजा खुल जाता है, या फिक्र का एक मनहज मुतय्यन हो जाता है। आदमी के जहन में वसतियत और एतदाल का एक खास उन्सुर जो आना चाहिए वो भी पैदा हो जाता है। तो इस नुक्ते नज़र से मैं समझता हूँ कि एकेडमी की चीज़ों को जरूर आदमी को केयर करना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ और आपके मुकर्रर शुक्रिया के साथ, जमी हाजरीन के शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और इसी के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान भी किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। आपकी इस तारीफ के लिए शुक्रगुजार हैं।